ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں شام سخن۔ ایک حسین اور یادگار شام، سخنور اور سخن فہم سامعین کے لیے۔ معروف شاعر و ادیب، غزل گائک، گیتکار، ناول نگار افسانہ نگار اور مصنفین کا مختصر تعارف، اور دل کو چھو جانے والی حقیقت سے قریب ترین کہانیاں۔ اردو ادب کی ایک خوبصورت جھلک۔ صرف خوشبو کی بات ہوتی ہے جب بھی اردو کی بات ہوتی ہے، نرالی شان عجب آن بان بولتی ہے، چہار سمت جو اردو زبان بولتی ہے۔ مسلسل جھانک آئے ہم زبانوں کے خزانوں میں، لگی اردو ہی پیاری ساری دنیا کی زبانوں میں۔ پریشاں ہے پر اپنی آن اپنی شان رکھتی ہے، اڑا کرتی ہے شاہی کی طرح اونچی چٹانوں میں۔ آئیے سنتے ہیں شام سخن۔ سمجھ کسی بھی قوم کی پہچان، اس کی شناخت اس قوم کی ثقافت کے بغیر ادھوری ہے۔ ثقافت ہماری زندگیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک ذریعہ ابلاغ ہی نہیں، بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کے بغیر ثقافتیں ادھوری ہیں۔ زبان ہماری زندگیوں کا وہ اہم حصہ ہے جس میں ایک طرف تو ہم اپنے خیالات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کی بنیاد پر مختلف قوموں، گروہوں اور قبیلوں کی انفرادی شناخت کو پرکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ہماری ثقافت زبان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف زبان بھی ثقافت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ غرض یہ دونوں آپس میں منسلک ہیں۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 6500 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کچھ زبانیں تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ چکی ہیں، جبکہ کئی زبانوں کے بولنے والے ہزاروں بلکہ سینکڑوں میں ہیں۔ اور سامعین کرام، شام سخن میں بھی ہماری کوشش کہ اردو ادب کو فروغ دیا جائے تاکہ ہماری ثقافت زندہ رہے۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ایک خوبصورت سی شام معین اختر کے نام۔ مراد آباد سے ممبئی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی آنے والے محمد ابراہیم کے یہاں 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ولادت ہوئی، جن میں 24 دسمبر 1950 میں پیدا ہونے والے محمد ابراہیم کے سب سے بڑے بیٹے 61 سالہ معین اختر تھے، جنہوں نے 1967 میں امیر امام کے پی ٹی وی سے اپنے پہلے ڈرامے چور سے اپنی فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1000 سے زائد ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں اور شوز میں فن کا مظاہرہ کرنے والے بین الاقوامی شہرت کے حامل ممتاز لیجنڈ اداکار ورسٹائل کمپیئر صدارتی اعزاز یافتہ معین اختر، جو 4 عشروں سے زائد اپنے ایسے انگنت اور منفرد کرداروں سے اداس چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی لاکھوں اور کروڑوں مداحوں کو روتا چھوڑ گئے۔ جیسا کہ شہرت کے متعلق ایک بات یقینی طور پر کہی جاتی ہے، کسی بھی شخص کو شہرت پلک جھپکتے ہی حاصل نہیں ہو جاتی، اسے حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہنے دیجئے کہ معین اختر جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں، انہیں یہ مقام ایسے ہی نہیں مل گیا تھا، اس کے لیے انہیں بھی انتھک محنت اور جدوجہد کرنی پڑی تھی۔
مرنے کے بعد بھی دنیا آپ کو بھول نہ جائے تو کوئی اہمیت والی کتاب لکھیں یا اہمیت کے حامل ایسے کارنامے انجام دیں کہ انہیں زیر قلم لایا جا سکے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بحیثیت انسان اور ایک عظیم لیجنڈ فنکار کے معین اختر میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں. معین اختر کی شخصیت میں وہ فہم و فراست اور مدبرانہ صلاحیتیں موجود تھیں جو صدیوں بعد ہی کسی شخصیت میں موجود ہوتی ہیں. وہ انسان اور انسانیت میں واضح فرق کرنے والے ایک ایسے انسان اور فنکار تھے جنہوں نے اپنے فن اداکاری کے 45 سالوں کے دوران اپنی ذات سے کسی بھی شخص کو نہ تو دلی آزاری کا کوئی بہانہ تلاش کیا اور نہ کسی کو ظاہری نقصان کا کوئی وسیلہ ڈھونڈا. ان کی شخصیت عالم انسانیت کو ہنسنے اور ہنسانے اور ان کے دکھوں کو بانٹنے اور کم کرنے والی تھی. معین اختر کی فن اداکاری نہ صرف ان کی پہچان تھا بلکہ یہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اپنی اداکاری سے پاکستان کا ایک ایسا مثبت اور تعمیری روپ دنیا کے سامنے پیش کیا جس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا. اور وہ اپنے فن اداکاری میں سفیر پاکستان کا بھی ایک ایسا رول پیش کرتے تھے کہ جسے دنیا صدیوں یاد کرے گی. اگرچہ آج اس لیجنڈ اداکار معین اختر کے انتقال سے فنون لطیفہ میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اسے پر ہونے میں شاید برسوں لگ جائیں، مگر پھر بھی اس خلا کو جلد پر کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ اس شعبے میں میرٹ اور ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے. تو کوئی شک نہیں کہ لیجنڈ اداکار معین اختر کے مداحوں میں ان جیسے سینکڑوں میرٹ اور ٹیلنٹ موجود ہوں گے جو سفارش اور پرچی نہ ہونے کی وجہ سے اب تک اداکاری کے شعبے میں اپنے فن کا مظاہرہ نہیں دکھا سکے. بے شک معین اختر کا فنی کریئر ان لوگوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا جو اپنی صلاحیتوں سے فن اداکاری میں جوہر دکھانے کے خواہش مند ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک ایسی کھلی کتاب ہے جن کے دل دن رات فن اداکاری میں نت نئے جوہر دکھانے کے لیے متحرک رہتے ہیں. مگر ان تمام باتوں کو حقیقی رنگ تبھی نصیب ہو سکتا ہے کہ جب فن سے محبت کرنے اور لیجنڈ اداکار معین اختر کو کھلے دل سے محبت کرنے والے سینئر فنکار اور ہدایت کار خالصتاً ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں جیسے معین اختر نے عمر شریف جیسے ایک عظیم فنکار کو ڈھونڈ نکالا اور ان کی ہر موڑ پر حوصلہ افزائی کی. آج یہی وجہ ہے کہ معین اختر اپنی زندگی میں اپنے جونیئر عمر شریف کو اس قابل بنا گئے کہ عمر شریف اپنے فن اداکاری سے ان دکھی اور اداس چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کا کام اسی طرح انجام دے رہے ہیں جس طرح معین اختر دیا کرتے تھے. معین اختر نے سپٹمبر 1991 کو کراچی ٹیلی ویژن سے باقاعدہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا. آپ کو کئی زبانوں پر مکمل دسترس حاصل تھی جن میں انگریزی، اردو، پنجابی، بنگالی، سندھی، پشتو، گجراتی اور میمی شامل ہیں. معین اختر پاکستان کے نہایت قابل پڑھ لکھے فنکاروں میں شمار کیے جاتے تھے. معین اختر بین الاقوامی سطح پر خاص مقام رکھتے تھے. آپ کا انداز مختلف اور جداگانہ تھا. آپ نے بہت ہی کم وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے شائقین کے دلوں میں گھر بنا لیا. معین اختر اردو ادب شاعری کے فن سے بھی آراستہ تھے. معین اختر نے طنز و مزاح میں جو مقام پیدا کیا وہ ہمیشہ زندہ جاوید رہے گا. آپ کی آواز صاف اور بہت خوبصورت تھی. آپ کا انداز ادائیگی اس سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ تھا. معین اختر نے اپنے کیریئر میں اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلم میں ایک خاص مقام پیدا کیا جس کی مقبولیت وقت کے گزرنے کے ساتھ بھی کم نہ ہوئی. معین اختر نے امریکہ کی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ میں بھی اردو ڈبنگ میں بھی کام کیا. انور مقصود اور بشرا انصاری کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹ سے مختلف اسٹیج شو کیے. اسٹیج شو میں معین اختر اور عمر شریف کی جوڑی بہت مقبول ہوئی. ان کے مشترکہ ڈراموں میں بکرا قسطوں پر، بڈھا گھر پہ ہے نے ریکارڈ بھی درج کیے. پاکستان ٹیلی ویژن میڈیا کی تاریخ ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی مرد فنکار نے عورت کا کردار ادا کیا تو اس میں معین اختر کا نام سر فہرست آتا ہے. معین اختر کا ڈرامہ روزی نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور ناظرین یہی سمجھے کیا یہ کوئی فیمیل آرٹسٹ نے پرفارم کیا ہے. معین اختر اپنے کردار کو اس قدر ڈوب کر ادا کرتے تھے کہ حقیقت کا گمان رہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے کام میں انتہائی مخلص اور سنجیدہ ہوتے تھے.
معین اختر نے بگڑتے ہوئے معاشرے، حکومتی غلط پالیسیوں پر نظام مثبت تنقید بھی بہت کی تھی۔ انور مقصود اور معین اختر سے ٹیلی ویژن کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف کی ذاتی محبت اور لگاؤ کی بنا پر ان فنکاروں نے اس نیٹ ورک کے لیے طنز و مزاح برائے مثبت تنقید کا پروگرام شروع کیا، جس کا نام لوز ٹاک تھا، جس نے پورے نیٹ ورک میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی اور اس کی 400 پروگرام آن ایئر ہوئے۔ نیٹ ورک کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف نے معین اختر اور انور مقصود کو فنکار کی حیثیت نہیں دی، بلکہ انہیں اپنی فیملی کا ایک حصہ سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں نے بھی سن 2000 سے اسی نیٹ ورک کے ساتھ جڑ گئے، آخر دم تک ساتھ رہے۔ لوز ٹاک پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد طنز و مزاح کا پروگرام ہے جس کے 400 پروگرام نشر ہوئے۔ معین اختر نے لوز ٹاک کو اپنی زندگی کے آخری وقت تک کام کیا۔ آج معین اختر ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی بیش بہا پروگرام ان کی یاد دلاتے ہیں، لیکن ان کی جگہ کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ آخر میں چلتے چلتے ایک کہانی۔ سامعین کرام، یہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان کو اس کے والدین نے بہت تنگی ترشی میں گزارا کر کے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا اپنا پیٹ کاٹ کر کسی طرح BA تک تعلیم دلوائی۔ جب اس نے BA کر لیا تو اس پر یورپ جانے کی دھن سوار ہو گئی۔ گھر والوں نے بہت منع کیا۔ اس کے والد نے سمجھایا کہ بیٹا، سفر اگرچہ 1 میل ہی کیوں نہ ہو لیکن عذاب سے کم نہیں۔ تم وہاں تنہا ہوگے، کوئی تمہیں سنبھالنے والا اور تمہاری دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوگا۔ جو جواباً ابا جان، سفر کامیابی کا وسیلہ بھی تو ہے، گھر بیٹھے رہنے سے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ رہی بات سنبھالنے اور خیال رکھنے کی، میں اپنے قدم پر کھڑا ہو چکا ہوں اور ہر طرح کی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ اس طرح اس کے سامنے اس کے والد کی ایک نہ چلی اور یہ بضد رہا کہ وہ یورپ میں کمانے جائے گا۔ جب اس کی والدہ نے دیکھا کہ عقلی دلائل سے تو یہ مانے گا نہیں، تو انہوں نے دوسرا حربہ جذباتی دلائل استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہاں جو جاتا ہے وہ گوری رنگت کا اسیر ہو جاتا ہے، جس قید سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، جس کے بعد بیچارہ غلام اس کے شہر کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اور یہ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور ملک کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے ماں کو یقین دلایا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، آخر اپنے وطن واپس آؤں گا، ابھی 5 سال لگا کر آ جاؤں گا، پھر شادی یہیں آ کر کروں گا، وہاں میں صرف کمانے جا رہا ہوں، شادی کے لیے تو نہیں جا رہا۔ ماں نے آخرکار اس کی ضد سے مجبور ہو کر اس کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ اب آتے ہیں اس نوجوان کی جانب۔ وہ یورپ جانے کو تمام مسائل کا حل سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر پریشانی، مصیبت اور مسئلے کا حل دولت، اور دولت کا دوسرا نام یورپ ہے۔ وہاں جانے کی دیر ہے، بس زحمت رحمت میں، غم خوشی میں، بدحالی خوشحالی میں، ذلت عزت میں الغرض لوگوں کی نفرتیں اور حقارتیں محبت اور تکریم میں تبدیل ہو جائیں گی۔ بہرحال مجبور ہو کے اس کے والدین نے اس کی خاطر اپنے آبائی زمینیں بیچ کر کچھ قرض لے کر اس کی یورپ جانے کا سامان کیا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب بڑی تعداد میں لوگ یورپ اور امریکہ کا رخ کر رہے تھے۔ اس وقت تک امیگریشن کے مسائل اتنے سخت نہ تھے۔ ماں سے پروانہ ملنا تھا کہ باقی تمام مراحل خود بخود خوش اسلوبی سے طے ہو گئے اور اس کا برطانیہ جانے کا خواب پورا ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر قسمت نے بھی اس کی خوب یاوری کی کہ اس کا مقدر خوب چمکا اور جلد ہی اسے مناسب جاب مل گئی۔ فکر مال سے آزاد ہونے کے بعد وہ فارغ وقت میں ادھر ادھر سیر و تفریح کرنے لگا۔ جب اس نے وہاں کی چکا چوند اور رانائی دیکھی تو کچھ بدحواس سا ہو گیا۔ اس ملک کا حال جیسا سنا تھا اس سے بھی 100 گنا زیادہ نکلا۔ ویسے بھی یہ جس علاقے سے گیا تھا وہاں ابھی بجلی بھی نہیں پہنچی تھی، جبکہ وہاں جا کر جو اس نے دنیا دیکھی تو افسوس کرنے لگا، اتنی زندگی بیکار ضائع ہو گئی، یہاں تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ اس کا سامنا انہی خوبصورت اوصاف کی حامل ساحرہ سے ہو گیا، جس نے بہت جلد اس معروف شخص کو اپنی زلفوں کی جال میں جکڑ لیا اور 2-2.5 سال کا عرصہ گزرنے تک یہ صاحب ساحرہ سے شادی کر لیتے ہیں، برطانیہ کی شہریت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ ماں سے خط و کتابت جو آہستہ آہستہ کم ہو چکی تھی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی ہے، پھر وقت پر لگا کر گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا بڑا بیٹا 10 برس کا ہو جاتا ہے۔ جو جو بچوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس شخص کی پیشانی پر بل پڑتے جاتے ہیں۔ بیٹا اور بیٹی کے بڑھنے اور اپنے باپ کو کسی خاطر میں نہ لانے کی وجہ سے یہ شخص کچھ زیادہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی کہ اس کا بیٹا کسی بات پر خفا ہو گیا اور اس نے پولیس کو بلا لیا، جہاں اسے جیل کی ہوا کھانی پڑی۔
اب وہ بہت پریشان ہوا، پھر اس نے بچے کے معاف کرنے اور اس عہد پر کہ آئندہ وہ بچے کو کچھ نہ کہے گا معافی تلافی کرا دی، اور یوں جان بچی تو لاکھوں پائے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کہ مستاق پر گھر واپس آ گئے۔ اب اسے والدہ کے وہ الفاظ یاد آنے لگے کہ بظاہر خوبصورت ہیں، لیکن اب یہاں سے چھٹکارا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ بچے اور اس کی ماں تو کبھی بھی نہ چاہیں گے کہ واپس اپنے ملک جائیں۔ اب ان صاحب کو ایک چپ سی لگ گئی، یہ چپ کیا چیز ہے؟ وہ شخص اسے بخوبی واقف ہے جس کے بچے بڑے ہو جائیں اور باپ ان کی کسی بھی خطا بلکہ بغاوت پر اف تک نہ کر سکے۔ اب اسے اپنے ملک کی یاد ستانے لگی، اب اسے یہاں کی اچھائیاں بھی برائیاں لگنے لگی۔ یہ کیسا ملک ہے، نہ تو اپنی مرضی سے کہیں کچرا پھینک سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو جھڑک سکتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو ڈانٹ سکتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں اب اسے بہت بری لگنے لگی۔ اسے اپنا ماضی یاد آتا، وہ اپنے باپ کی پکار پر بے ساختہ دوڑتا ہوا آ جاتا تھا، ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ پر ڈر جاتا تھا، سہم جاتا تھا، لیکن وہ تو اس کا اپنا ملک تھا اور یہ یورپ ہے۔ اس نے سوچا اصل آزادی تو اپنے ملک میں ہے، یہاں نہیں۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ جب بچے جوان ہونے لگے تو انہیں اپنے سر سے پانی اور پاؤں کے نیچے سے ریت پھسلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہی چند ماہ ہیں، اگر کچھ نہ کیا تو ساری زندگی کی جمع پونجی لٹ جائے گی۔ بہرحال وہ جو پچھلے چند برس سے گھر والوں سے ہی ہوں ہاں کے علاوہ بات نہ کرتا تھا، ایک دن موم کی طرح پگھل گیا، دوبارہ بچوں میں گھل مل گیا، ان پر خزانے کا منہ کھول دیا، آئے دن بچوں کو گھمانے اور سیر و تفریح کے لیے لے جانے لگا۔ گھر والوں کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن اب سیر و تفریح میں ایک چیز پہلے سے ہٹ کر تھی۔ اب جب بھی کسی مقام کی سیر کراتے تو بولتے یہ کتنا خوبصورت ہے، ارے لیکن میرا وطن تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کچھ اس انداز سے نقشہ کھینچتے کہ بچوں کے دل کھینچے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے فرمائش کر دی کہ ہمیں بھی اپنے ملک گھمایا جائے۔ ان کی ماں اگرچہ مخالفت کرتی رہی، لیکن ان کی باتیں ہی کچھ ایسی دل موہ لینے والی تھی کہ وہ نوعمر نوجوان پاکستان جا کر سیر کرنے کے در پہ ہو گئے۔ بچوں کی خاطر ان کی ماں بھی ایک مہینے کے لیے ان کے ساتھ واپس وطن جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ انہوں نے جھٹ پٹ سارا انتظام کیا، اپنی بیگم اور بچوں کو لے کر ایئرپورٹ کے لیے جہاز پر سوار ہو گئے۔ یہ تقریباً 20 برس کے بعد واپس اپنے ملک جا رہے تھے۔ جیسے جیسے اپنا ملک آتا جا رہا تھا، اس شخص میں توانائی، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ، لب و لہجے میں ترشگی آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر جہاز کے اترتے ہی ان کا رنگ بالکل ہی بدل گیا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی انہوں نے تمام سفری کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ اپنی تحویل میں لے لیے۔ جب ماں نے شور کیا تو انہوں نے وہیں سب کے پاسپورٹ اور دیگر تمام ضروری سفری کاغذات کو پھاڑ کر آگ لگا دی۔ اب ان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر بچے ہکا بکا رہ گئے۔ ابھی جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو بڑے بیٹے نے کہا، ڈیڈ آپ نے پولیس کے سامنے وعدہ کیا تھا آئندہ سختی سے بات نہ کریں گے، اور آج تو آپ نے تھپڑ بھی مار دیا۔ بچے کا یہ کہنا تھا کہ باپ نے گھما کر زوردار قسم کا ایک اور تھپڑ رسید کیا اور کہا یہ میرا ملک ہے۔ بچے نے دوبارہ پولیس کو بلانے کی دھمکی دی۔ اس نے کہا جسے بلانا ہے بلا لو۔ بچہ ایئرپورٹ پر موجود ایک پولیس والے کے پاس گیا اور بولا میرے ڈیڈ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ پولیس والے کے لیے صورتحال بالکل نہیں تھی۔ اس نے پوچھا وہ تمہارے ابو ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے جواباً کہا بیٹا جاؤ اپنے ڈیڈ سے سوری کر لو، وہ مان جائیں گے۔ باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اس کا دل نہیں دکھایا جا سکتا۔ بچہ ایک ہاتھ سے اپنا گال سہلا رہا تھا، وہ سب کچھ بھول بھال کر پولیس کی جانب سے متوجہ ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے بلا وجہ مارا ہے، آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، مجھے اپنے افسر سے ملواؤ۔ جب بچے نے وہاں چیخ کر یہ کہا تو اس کا باپ سینہ تان کر وہاں آیا اور کہا اب بلاؤ اپنے پولیس کو، یہ ہمارے ملک کی پولیس ہے، اب تم لوگ کان کھول کر سن لو، کوئی واپس نہیں جائے گا۔ پولیس والا بھی یہ کہہ کر ایک جانب چلا گیا، بیٹا اپنے ابو سے معافی مانگ لو اور جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو۔ اب اس شخص نے کہا کہ میں مستقل یہی رہوں گا، اب میں آزاد فضاؤں میں آ گیا ہوں، اگر کسی نے میری حکم عدولی کی میں اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا، میں جیسے اور جب کہوں بلا کسی تکرار فوراً میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ سینہ تان کر اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چند ہی منٹوں میں بچوں کے تمام قزبل نکال دیے جو یورپ کی فضاؤں میں پیدا ہوئے تھے، جس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وقتی طور پر وہ اس کی بیٹی اور بیوی بھی خاموش ہو گئی اور یہ انہیں اپنے گاؤں لے گیا۔ وہاں وہ وقتی طور پر اپنے بیوی بچوں پر دوبارہ غالب آ جاتا ہے، جو اس اچانک پڑنے والے ابتدا سے سنبھل بھی نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور سامعین کرام، اس سے آگے کا قصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس وقت میڈیا کا دور اتنا نہیں تھا، اس لیے سب کچھ خاموشی سے طے پا گیا۔ اس کے بیوی بچوں کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ گاؤں میں وہاں امیگریشن آفس تو تھا نہیں کہ ان کی چکر کاٹ لیتے، رو دھو کر خاموشی اختیار کر لیتے۔ اب ان صاحب کی خوشی دید نہیں تھی، 100 سنار کی 1 لوہار کی، غالب لوہار کی ہی ٹھہری ہے۔ لیکن اپنی ناک بدلدیشی سے صاحب یہ بھول گئے کہ منفی انداز میں دبانے اور جبر سے محبت نہیں خریدی جا سکتی، بلکہ یہ نفرت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اور ہوا بھی یہی، اس کے طرز عمل سے اس کے بیوی بچے اس سے نفرت کرنے لگے۔ جب تک اس کے بچے اس کے دستے نگر رہتے ہیں وہ مجبوری اس کے پاس رہتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کے ساتھ واپس برطانیہ چلے جاتے ہیں اور دوبارہ اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ وہ اپنی جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تنہائی کا زہر کس قدر مہلک ہے، اس کا احساس صرف تنہائی سے ڈسے ہوئے فرد ہی کو ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں اور اپنے عیال کا خاص طور پر بہت شفقت سے، محبت سے پرورش کیجیے تاکہ وہ آئندہ چل کے آپ کے لیے بھی اسی طرح محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرے۔ اپنے اہل خانہ کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شام سخن۔ عرصے دراز تک یاد رہنے والی اس شام سخن میں ہماری کوشش اردو ادب کو فروغ دینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی ضرور بتائیں۔ ہمارا نمبر ہے 99958246۔ پیشکش رضیہ اشرف، ندا مرزا۔ ترتیب و تحریر اور پیشکش عبداللہ عباسی۔ ساؤنڈ انجینئر برکت خان۔